سب سے پہلے آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں ادریس، ذرا بتائیے گا ہمیں کہ اس وقت ایک وقت تھا جب یہ لگ رہا تھا کہ ایم او یو سائن ہو گیا. ایم او یو کے جو نکات ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ایک لگتا ہے کہ اگر کسی بچے کو بھی اگر آپ پکڑا دیں تو اس کے اندر ایک امپریشن یہ مل رہا تھا کہ اوور ویلمنگلی یہ ایران کے فیور میں ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ ابھی ہم نے آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو جنازے کے مناظر تھے یا اس دوران جو رسومات ہوتی رہیں، اس دوران ہم نے دیکھا کہ 90 ملکوں کے وفود وہاں پر پہنچے. تو امپریشن یہ تھا کہ دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے، ایران کے ساتھ کھڑی ہے، ایران تنہا نہیں ہے اور امریکہ اور اسرائیل تنہا رہ گئے ہیں. لیکن یہ جو اب سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اس میں دنیا کیا سوچ رہی ہے؟ جی دیکھیں، میرے خیال سے ایم او یو تھا اور جو اس کے بعد سیز فائر ہوا ہے وہ بالکل ایران کے فیور میں تھا. اور میرے خیال سے ٹرمپ صاحب جو تھے، ان کی نومبر الیکشن ہونے ہیں نومبر میں، تو ان کی نظریں ایران سے ڈومیسٹک پالیٹکس پہ آنی تھی. مگر پھر ایران نے، مجھے ابھی تک سمجھ یہ نہیں آیا کیوں کیا، جو 3 طیارے پہ اٹیک کیا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کافی غصہ ہوا، فرسٹریشن ہوا، ان کی ایگو پہ اٹیک ہوا میرے خیال سے. اور تو انہوں نے اپنے ایڈوائزر سے کہا کہ آپ یہ جنگ واپس شاید نہیں شروع کریں، مگر آپ اٹیک شروع کر دیں ایرانین ملٹری فیسلٹیز پہ، ملٹری ٹارگیٹس پہ. تو آپ نے 2 دن سے دیکھا ہے کہ یو ایس ملٹری نے کوئی ہر رات 100 ٹارگیٹ کے قریب پہ فائر کیا ہے. تو میرے خیال سے اب یہ کویشچن رہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا، کیا ان کا غصہ کچھ حد تک ٹھنڈا ہو چکے ہیں یا نہیں، یا ان کا یہ جو غصہ ہے یہ ایک سسٹینڈ لانگ ٹرم جنگ کی طرف جائیں گے. کیونکہ جو ہمارے سورسز نے بتایا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ جنگ چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ختم ہو. میرے خیال سے ایران نے تھوڑا سا اپنا جو ہینڈ ہے نا وہ اوور پلے کیا یہ جو 3 طیاروں کو اٹیک کر کے. تو اب یہ ہمارے لیے بھی یہ سوال ہے، آئی تھنک ایران کے لیے بھی یہ سوال ہے، اور وائٹ ہاؤس کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ یہ جو ٹٹ فار ٹیٹ اٹیکس چل رہے ہیں یہ کس طرح ختم ہوں گے. کون ایسا ممالک ہوگا، شاید پاکستان ہو، شاید قطر ہو، جو دونوں سائڈ کو واپس لائے کہ ہے کہ دیکھیں آپ نے اٹیک کر دیا، اب یہ سیز فائر واپس شروع کرتے ہیں. آل رائٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ اس میں پوائنٹ یہ ہے، بلکہ میں چاہوں گا ادریس صاحب آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ اس کے اندر جو مینشن ہے وہ یہ ہے کہ ایران ول کنڈکٹ ڈائلاگ ود دا سلطنت آف عمان ٹو ڈیفائن دا فیوچر ایڈمنسٹریشن اینڈ میری ٹائم سروسز ان دا اسٹیٹ آف ہارمز ان ڈسکشن ود دا ادر پرشین گلف لٹرل اسٹیٹس، یعنی کہ کوسٹل اسٹیٹس، ان لائن ود دا ایپلیکیبل انٹرنیشنل لا اینڈ دا سوورن رائٹس آف دا کوسٹل اسٹیٹس آف دا اسٹیٹ آف ہارمز. یعنی کہ اس کے اندر یہ مینشن ہے. ابھی تو 60 دن کا وقت تھا جس کے اندر یہ طے تھا کہ آپ نے ٹول فری اس کو رکھنا ہے اور جو ڈسکشنز کرنے ہیں کوسٹل اسٹیٹس کے ساتھ مل کے، عمان کے ساتھ مل کے آپ نے ایک فیوچر طے کرنا ہے. تو اس کے اندر اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں کل ہم نے نیٹو کا اسٹیٹمنٹ دیکھا، آپ نے یہ دیکھا کہ وہ پہلے سائڈ پہ رہے، اب ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ امریکہ جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. اب دنیا یہ دیکھے گی کہ ایک بار پھر یہ اگر جہاں سے 25% دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں انرجی کی، یہ جگہ اگر چوک پوائنٹ بن جاتی ہے تو اس بار دنیا کس کو ذمہ دار قرار دے گی؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمدردیاں جو تھیں نا سیز فائر سے پہلے ایران کے ساتھ تھی پوری دنیا کی. نیٹو دیکھیں آپ، ایشین الائز دیکھیں، امریکہ کے بھی جو الائز تھے وہ ہمدردی ایران کے ساتھ تھی. مگر یہ جو سب سے آپ نے جو مینشن کیا نا، یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ جو طیاروں پہ اسٹریٹ آف ہارمز میں، وہ ویسلز پہ، وہ آئی تھنک ایک کانورسیشن چینج کر رہا ہے. کیونکہ آئی تھنک کہ بلیک اینڈ وائٹ، کامران صاحب نے بھی بولا کہ یہ لیگل ایکٹ ہے. آپ نے بولا کہ ایم او یو میں بھی تھا کہ یہ عمان سے اور جو کوسٹل ممالک ہے ان سے بات چیت ہوگی. بات چیت شروع ہوئی، بات چیت کے بیچ میں ایران نے اٹیک کر دیا. آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، کیوں اٹیک کیا مجھے خود سمجھ نہیں آیا، ہمارے امریکی سورسز کو بھی سمجھ نہیں آ رہا کیوں کیا. کیونکہ ایران کے پاس اپر ہینڈ تھا. تو میرے خیال سے ایک بڑا کنفیوزنگ سچویشن ہے. اور آپ یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے کہ جو ویسل کو اٹیک کیا وہ قطری ویسل تھا. ایران اور قطر کی بات چیت چل رہی تھی، ریلیشنز بھی مینڈ ہو رہے تھے. تو بڑا کنفیوزنگ ہے کہ انہوں نے اٹیک قطری ویسل کو کیوں کیا. تو یہ ایک بڑے اچھے سوال ہے، جواب ابھی تک نہیں ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ جنگ آگے بڑھتی ہے تو میرے خیال سے اس ٹائم شاید ہمدردیاں ایران کے ساتھ نہیں ہوں. ادریس مجھے ذرا یہ سمجھائیے گا کہ اب اس ساری سچویشن میں ابھی حالیہ دنوں میں دیکھا کہ اسرائیل اس طریقے سے سب سے بڑا اسپوائلر جو منفی کردار ادا کرتا رہا، یا جو آپ کو یاد ہے کہ فروری میں جس طریقے سے پلان بیچا گیا تھا ان کو کہ آپ نے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا ہے، اس کے بعد ایک ڈومینو افیکٹ ہوگا اور سارے جو ہے وہ ایران پہ بھی قبضہ ہوگا، اسٹریٹ آف ہارمز پہ بھی قبضہ ہوگا، سب کلیئر ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کافی امبیرسنگ سچویشن رہی فار پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ فار دا اسرائیلیز ایز ویل، اسپیشلی نیتن یاہو. ابھی اسرائیلی خاموش کچھ دن سے دکھائی دے رہے تھے، اب ان کے سٹیٹمنٹس کیا ہیں یا واٹ آر دے تھنکنگ؟ وہاں پر واشنگٹن میں کیا ماحول ہے اس وقت آپ جو دیکھ رہے ہیں؟
جی دیکھیں میں نے ایک سورس سے بات کی، انہوں نے ایک بڑی اچھی سمجھداری کی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا دیکھیں اسرائیل کی آبویسلی انفلوئنس بہت ہے یو ایس فارن پالیسی میں، وہ ہم نے دیکھ چکے ہیں، مگر جی امریکی جو ابیلٹی ہے نا کہ بیڈ ڈیسیجنز مڈل ایسٹ میں منانا، وہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں. آپ نے عراق میں دیکھا، افغانستان میں دیکھا اور اب ایران میں دیکھا کہ امریکہ خود بخود، ان کو شاید انفلوئنس کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ یہ اپنی غلط ڈیسیجنز بنائے. تو دیکھیں اسرائیل نے ابھی تک تو کچھ اسٹرائکس خود نہیں لیے ہیں. یہ آئی تھنک کافی ٹیلنگ بات ہے کہ اسرائیل نے کہا کہ امریکہ سے، پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، کہ آپ اسٹرائکس لیں، ہم لوگ بیٹھیں گے. ایران نے اسرائیل کی طرف اٹیک نہیں کیا. تو میرے خیال سے اس مور پہ اسرائیل اسپوائلر نہیں ہے. اسرائیل امریکہ کو کام کرنے دے رہا ہے، جو بھی ہو ایمز یہ دیکھا جائے گا کیا ہے. مگر ہم نے اسرائیل سے کافی اسٹیٹمنٹ سنی ہے. پرائم منسٹر بینجامن نیتنیاہو، ان کا فوکس ابھی ٹرکی پہ ہے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شاید ٹرکی کو جو ایڈوانس F-35 جیٹس ہیں وہ دیں گے. تو میرے خیال سے پرائم منسٹر نیتنیاہو کا ابھی یہ فوکس ایران پہ نہیں ہے، ان کا یہ فوکس ہے کہ کسی نہ کسی طرح ٹرکی کو F-35 نہیں ملے، کیونکہ اگر F-35 ٹرکی کو مل جائے تو پھر اسرائیلی اور جو ٹرکش ملٹری ہے وہ آن پار ہو جائیں گے. تو میرے خیال سے ان کا ابھی فوکس تھوڑا سا ڈائیورٹڈ ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ آپ ایران کا سنبھال لیں. وہاں پر ایک اور معاملہ بھی ہے، وہ انجنز کا ہے. وہ کان طیاروں کے لیے دے آر ایکسپیکٹنگ فیو انجنز فرام دیم، تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے.